السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم مغربی یو پی کے ضلع مظفر نگر کے گاؤں مکھیالی کے دینی ادارہ جامعہ عربیہ امداد العلوم الاسلامیہ کے اجلاس عام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ آخر میں ہم ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد مولانا محمد سلمان بجنوری کا اہم خطاب ویڈیو کی شکل میں پیش کریں گے۔ اجلاس کی شروعات محمد سالم کی تلاوت اور محمد عادل کی نعت پاک سے ہوئی۔ اجلاس کو مولانا محمد امین جلال آباد، مولانا توحید عالم دارالعلوم دیوبند، مولانا زبیر رحمانی مظفر نگر نے بھی خطاب کیا ہے۔ یہ اجلاس قاری محمد اکرم سہارنپوری کی دعا پر ختم ہوا۔ نظامت مولانا محمد سالم الحسن مانڈی نے کی۔ آخر میں ادارے کے محتمم مولانا محمد حسن نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ محمد عادل کی نعت کے چند اشعار اور مولانا سلمان بجنوری کا اہم خطاب پیش خدمت ہے۔ جب بھی اپنا کملی والا ہے۔ اور یہ شعر ہمارے بڑے حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ اور میرے استاذ محترم ہمارے رہبر حضرت مولانا محمد حسن صاحب، ان کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی خیرات لے کے جیتے ہیں، کوئی خیرات لے کے جیتے ہیں، کوئی انعام لے کے جیتے ہیں، کوئی خیرات لے کے جیتے ہیں، کوئی انعام لے کے جیتے ہیں۔ اپنے حسن اور سلمان کو دیکھیے آقا، اپنے حسن اور سلمان کو دیکھیے آقا، جو تیرا نام لے کے جیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات وہ سناتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پیچھے تھا، تو آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، جیسے کسی کو بے تکلفی سکھا جائے، بچے سن، لڑکے سن، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک۔ بہت تشریح نہیں کرنا چاہتا میں، بات مجھے جو کرنی تھی وہ تقریباً ہو ہی گئی ہے، ضرورت کی بات۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لفظوں کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو، تو اللہ کی حفاظت کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام پورے کرو، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچو۔ احفظ اللہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحفظک، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ آپ سوچیں، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ جب اللہ میاں حفاظت کریں گے، حضور بتا رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک رہے گا نہیں ہے نا شک، تو کتنی آسانی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور مزیدار جملہ فرمایا اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی جہاں تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر رہے ہوں گے، اللہ کی مدد آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک بات اور فرمائی، وہ بھی ہمارے معاشرے میں خاص طور سے سمجھنے کی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ او کما قال۔ ساری امت مل کر، ساری قوم مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، سمجھیے گا بات کو، سب مل کر آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہی فائدہ پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر سب مل کر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، یہ بھی ہوتا ہے نا، نقصان پہنچانے کے لیے کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ فلاں کا بیڑا غرق کرنا ہے، فلاں کو پیچھے کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضور نے سکھایا کہ اگر سب مل کر یہ طے کر لیں کہ تجھے نقصان پہنچائیں گے تو صرف وہی نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔
اور کچھ نہیں پہنچا سکتے، اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے، یعنی گویا وہی چیز ملے گی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت آسان مسئلے کا حل ہے۔ لوگ پریشان ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، اور عورتیں تو بیچاری خاص طور سے پریشان ہیں، فلاں نے کرا دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے کاروبار باندھ دیا، فلاں نے کوکھ باندھ دی، بچہ ہی نہیں ہو رہا۔ ہاں ہوتا ہے نا۔ اللہ میاں نے کسی کی کوکھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دی ہے، سب اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یہ بچوں کا مسئلہ بھی عجیب ہے، یہ بات آ گئی تو ذرا سا اس پر کہوں میں کہ بچے ہونے کا مسئلہ، میں نے بعض جگہ بیان کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ عجیب بات ہے، ہم غیر اختیاری چیزوں میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر شوہر بیوی کا مسئلہ میں کہہ رہا ہوں، شوہر اگر کمائے نہیں تو غلط بات ہے، پھر تو بیوی کا اس سے ناراض ہونا صحیح ہے، لیکن ایک شوہر کماتا ہے، محنت کرتا ہے، صحیح طریقے سے محنت کرتا ہے، جیسی محنت وہ کر سکتا ہے، اب آمدنی کتنی ہو یہ اس کے اختیار کی بات نہیں ہے، محنت کرنا اس کا کام تھا، وہ کر رہا ہے، اب روزی کتنی ملے گی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر بیوی پھر بھی لڑتی ہے کہ کم کما رہے ہو۔ تو یہ غیر اختیاری چیز میں لڑنا ہے۔ بھائی جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو کیا کرے، وہ جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہو تو پھر غلط، پھر صحیح ہے کہنا آپ کا۔ بالکل اس کا الٹا یہ ہے کہ بچہ ہونا نہ ہونا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، ساری زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا جوڑا بنا دیتے ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں، اولادی نہیں دیتے۔ اور آخر میں ایک بات اور فرمائی، انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ کسی کو بچہ نہیں دیا تو دے نہیں سکتے تھے، یا اللہ میاں کو پتہ نہیں ہے کہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، جانتے بھی ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں۔ جس کو نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے وہی بہتر سمجھا ہے، وہی بہتر ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اب آپ سوچیں، جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ ساس کیوں لڑتی ہے بہو سے کہ اس کے بچہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں پریشان کرتی ہے ساس بہو کو؟ اور اس سے زیادہ تعجب اس پر ہے کہ لڑکی ہو جائے تو ساس پریشان کرتی ہے کہ صاحب لڑکی کیوں ہوئی؟ ایسی ساسوں سے میں پوچھتا ہوں کہ تم کیوں ہوئی تھی؟ تم لڑکی نہیں تھی، تم جب پیدا ہوئی تھی تو تم کیا تھی؟ لڑکا تھی؟ یہ مذاق نہیں ہے، سوچو ذرا کتنے ظلم کی بات ہے۔ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے معاشرے میں یہ ہو کہ لڑکی کیوں ہوئی ہے؟ یہ جو بہو ہے تمہاری، یہ پیدا کرنے والی ہے، یہ خالق ہے، یہ خدا ہے، کیا مطلب ہے اس کا کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اور کیا لڑکی خراب ہوتی ہے؟ ہم نے کتنے ہی گھر دیکھے ہیں، کئی لڑکوں کے ماں باپ خدمت کے لیے غیروں کے محتاج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے گھروں کو، 7 بیٹے اور اچھی حیثیت والے، بوڑھے ماں باپ کو سب نے چھوڑ رکھا، باپ گھر میں گر بھی گئے تو بوڑھی ماں دروازے پر جا کر دستک دے رہی کہ کوئی چلنے والا آ کے ان کو اٹھوا دو۔ 7 بیٹوں کا باپ، ایسا منظر دیکھا ہے۔